تم کہتے ہو کہ جب مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تیری وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کے وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنے دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو؟ کیا ہوا اگر وہ صرف ایک دعا کی صرف ایک سجدے کے بعد ہو جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزما رہا ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہارا منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک جان نہیں سکے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ سارے طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھو، انہیں پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس لیے تمہارے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ ایک کام تو اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر ناحاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر ہر حصے کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زکام کوئی بھی عمر بھر کے لیے نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کب پوری ہوگی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعا رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتا ہوں۔ کیسے یقین؟ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملے اسے مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہہ دیا دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے جب مانگنا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا کہ قبول ہوگی یا نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے، اس لیے وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہارے صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں قبولیت ہے، یہی التجا کے جواب ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس سے بلانا اچھا لگتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل بس تھوڑی ہی وقت رہے گی۔ تنہائی اللہ کی قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر رو کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتا ہے۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہارا تنہائی کا سکون ہے۔ اس لیے صبر رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔